السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے درس کی اس محفل میں جو ہر اتوار کو منعقد ہوا کرتی ہے، آپ سب کا استقبال ہے۔ اس درس کی محفل کی سرپرستی حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ الحسنی والحسینی قادری مدظل العلی فرماتے ہیں، اور نگرانی انتظامات وغیرہ کی مولانا سید دستگیر پاشا جامع قادری صاحب متولی مسجد حسینی مسجد حاضرہ کی، اور بطور خاص مہمان مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی سجادہ نشین ہم تشریف لاتے ہیں، اور آپ ہم سب قرآن مجید کے اس درس میں پچھلے تقریباً 1.5 سال سے مختلف الگ الگ عنوانات پر چنندہ آیات مبارکہ کی توضیح و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی موضوع کی مناسبت سے قرآن مجید کے ایک مشہور سورہ ابراہیم کی ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ سننے سنانے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ابھی تک جو قرآن مجید کا درس مختلف چنندہ آیات کی روشنی میں ہو رہا تھا، اب انشاءاللہ اس کو اللہ نے چاہا تو سلسلہ وار درس قرآن میں عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل کر دیا جائے گا، اس کی تاریخ کا مطابق اعلان کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی درس کے لیے آج کی ہم آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ قبل اس کے کہ آج تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ اور اس کے متعلقات ہم سنیں، ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ سورۃ ابراہیم کی ایک آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور ہرگز گمان نہ کرو اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یہ مت سوچو
یہ مت گمان کرو، ہرگز یہ خیال مت کرو کہ غافلاً کہ وہ بے خبر ہے. اللہ بے خبر نہیں ہے. غافل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے غفلت کرنے والے کے لیے، مگر یہاں اس کا صحیح ترجمہ ہوگا بے خبر. اللہ بے خبر نہیں ہے. کس بات سے؟ ان چیزوں سے، ان باتوں سے، ان کاموں سے ما یعمل الظالمون جو کچھ کے عمل میں لاتے ہیں ظالم لوگ. ظالم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے اس ظلم پر مبنی کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. اللہ کو بے خبر مت سمجھیے، اللہ کو بے خبر مت گمان کیجیے. ظالم لوگ جو بھی ظلم کرتے ہیں، ظالم کی جمع ظالمون یہاں لائی گئی ہے. اور آگے فرمایا انما یؤخرون، ہاں بے شک ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا گیا ہے، مہلت دی گئی ہے، کچھ وقت مل گیا ہے. کب تک؟ لیوم، اس دن تک کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. حضرات گرامی، یہ آیت جس کا خلاصہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی ظلم کرنے والا وہ خود بھی اور جو دیکھ رہے ہیں ظلم کرنے والے کو وہ بھی، اور جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی اس بات کو جان لے کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. آپ سوچیں کہ بھئی اتنا ظلم ہو رہا ہے پھر کیا ہے؟ تو ظلم پر اللہ تعالیٰ کا فوری طور پر عمل نہ بھی ہو تو اللہ کی حکمت ہے کہ لوگوں کو مہلت اس نے دے رکھی ہے، ٹائم دے رہا ہے ان کو. اور یہ ایک وقت آئے گا جب ان پر مضبوطی کے ساتھ شکنجہ کس لیا جائے گا، اور خاص طور سے قیامت میں تو اس کا حساب کتاب ان کو دینا ہی پڑے گا اس دن جب کہ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں. یہ آیت ہر اس بندے کے لیے ہے جو ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، ظلم کرتا ہے، یا ظلم کے بارے میں جانتا ہے، یا ظلم خود سہتا ہے اور خیال یہ کرتا ہے کہ مجھ پر تو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد کیوں نہیں کر رہا. ہر اس بندے کی، ہاں کوئی زمانے کا ہو، اللہ تعالیٰ تو جب دیکھ رہا ہے تو پھر میری حالت سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، جانکاری رکھتا ہے، تو میری مدد کیوں نہیں کر رہا. یہ خیال آتا ہے. تو اس کا جواب بھی اس آیت مبارکہ میں ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے، یہ مت سمجھو کہ اللہ حالات سے انجان ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اس حکمت کے تحت اسے مہلت دی جا رہی ہے، ٹائم دیا جا رہا ہے، اور پھر پکڑ تو ہوگی، مضبوط ہوگی. ایک جگہ ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے. پکڑ مطلب گرفت. کوئی بھی اللہ کے قابو سے باہر نہیں جا سکتا. اللہ کی قدرت کا ایسا نظام ہے کہ کوئی بھی بچ نہیں سکتا اس سے. تو یہ آیت مبارکہ ہر قسم کے ظلم کرنے والے کے ظلم کو دیکھنے والوں، سمجھنے والوں، سننے والوں، سہنے والوں اور سب کے لیے ایک ایسا واضح اعلان ہے کہ آپ کو اپنا جو کام کرنا ہے کیجئے، لیکن اللہ اپنا کام برابر کرے گا. تو پہلے یہ دیکھیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے. ظلم سے بنا ظالم. جو ظلم ہم جس کو بولتے ہیں یہ تو خیر عربی سے اردو زبان میں آیا ہے، اور اسی بنیاد پر
ہندی میں بھی آیا مگر وہ ظلم نہیں جرم بولتے ہوئے. تو ظلم ہے کیا؟ ظلم سنتے ہی آپ کے دماغ میں آئے گا کوئی کسی کو مار رہا ہے, کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ظلم کا صحیح میننگ مطلب ہے ناانصافی. اس کا مطلب واضح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں محققین نے بتایا کہ کوئی چیز کا, کوئی ورڈ کا کوئی مطلب سمجھنا ہو تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے اپوزٹ کو سمجھ لو, اس کی ضد کو سمجھ لو. ضد کو سمجھ لو گے تو پھر اس کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم کا اپوزٹ ہے عدل. عدل یعنی سب کو ٹھیک ٹھیک انداز میں جو ان کا حق ہے دے دینا, اور اس کا الٹا ہے ظلم, ناانصافی. ظلم کو کہتے ہیں انصاف, عدل برابر برابر کرتے ہیں. اب آپ کو اس ایک لفظ ظلم سے سمجھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ظلم, ناانصافی پیسے کے معاملے میں بھی ہوتی ہے. ناانصافی محنت کرنے والے مزدور کو پیسے نہ دینا وہ بھی ناانصافی ہے, اور کسی کی زمین ہڑپ لینا وہ بھی ناانصافی ہے, کسی کا قتل کر دینا وہ بھی ناانصافی ہے. یہ سب ناانصافیاں ہیں. ان سب ظلموں میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک میں کس کو مارنے بھائی؟ میں نے جیسے کہا مارنا ہی ظلم نہیں ہے, ہر قسم کی ناانصافی ظلم ہے, ہر قسم کی ناانصافی. تو سب سے بڑی ناانصافی کیا ہے؟ شرک ہے. شرک سب سے بڑی ناانصافی کیسے ہوگا؟ شرک سب سے بڑا غلط کام کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اکیلا خالق ہے, مالک ہے, معبود ہے. خوب جماعت سمجھ لینا ہے ہمیں کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. لیکن اگر کوئی معاذ اللہ کو جو نہ بیوی رکھتا ہے, نہ بیٹا ہے, نہ باپ ہے, نہ رشتہ دار ہے, اس کے کچھ نہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر اللہ کے ساتھ بیٹا ہے کہہ دے, اللہ کے ساتھ بیوی ہے کہہ دے, اللہ کے ساتھ بیٹی ہے کہہ دے, اللہ کا کوئی باپ بنا دے, اللہ کی کوئی ماں بنا دے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھے کہ اللہ کسی اور سے مل کے پورا ہوتا ہے, یہ ساری باتیں اللہ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم. اور اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ جب وہ اپنی رحمت سے نوازتا ہے تو ایسوں کو بھی نوازتا ہے جو اسے خدا مانتے ہیں, اور ایسوں کو بھی نوازتا ہے جو اس کے بارے میں اس طرح کا ظلم کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت عامہ ہے. مگر اللہ دے رہا ہے اس لیے ہم اپنا ظلم کرتے رہیں گے, ایسا نہیں ہونے والا ہے. سچی بات تو یہ کہ رحمت کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں. ایک خاص رحمت ہے, ایک عام رحمت ہے. عام رحمت جس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں, خاص رحمت جو اللہ کے نیک بندوں, ایمان والے بندوں کے لیے مقرر ہوتی ہے. تو یہ تو ہوا ظلم. اب سب سے بڑا ظلم اللہ کی شان میں گستاخی کرنا, اللہ کو کسی کے ساتھ جوڑ دینا یا کسی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینا. جیسے عیسائی لوگ معاذ اللہ حضرت بی بی مریم کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں وغیرہ. یہ ظلم ہے. یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھا کہ وہ بھی اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں, اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے. وحدہ لا شریک کا مطلب وہ تنہا تنہا اور اس کا کوئی شریک نہیں, نہ اس کی قدرت میں, نہ قوت میں, نہ اختیار میں, نہ اقتدار میں, نہ علم میں,
کسی چیز میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے جیسے ظلم کے بعد اور قسم کے ظلمات. نبی کو نہ ماننا یہ بھی ظلم ہے. نبی پاک کے تعلیمات کا انکار کرنا یہ بھی ظلم ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ دو انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے بے عزتی کر لینا یہ بھی ظلم ہے. کسی کا مال ہڑپ لینا ظلم، کسی کی جان لے لینا ظلم، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا ظلم، کسی سے قرضہ لے کے اس کو واپس نہ کرنا ظلم. یہ سب ظلم ہے، یہ سارے ظلم ہیں. اور جو کچھ ایسا کرے گا اس کو کہیں گے ظالم. ظالم. اسی طرح کوئی والد کا خیال نہیں رکھ رہا ظلم، والدہ کی خدمت نہیں کر رہا ظلم، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ظلم، اولاد کی تربیت نہیں کر رہا ظلم. ہر قسم کی ناانصافی ظلم ہے. لیکن عرف عام میں ظلم کہتے ہیں کسی پر ناحق زبردستی اپنی طاقت کا استعمال کرنا بھی اردو میں ظلم کے معنی میں استعمال. ایسے ظلم میں آپ دیکھیں گے مخلوق کے متعلق جو ظلم ہوا ہے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام پر ظلم ایسا ہوا کہ آپ کو لوگ مخالفت میں ستانے لگے، مذاق اڑانے لگے. اور ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ کا قتل کرنے کے لیے بھاگے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے بچنے کی خاطر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک درخت میں پناہ لی، جھاڑ میں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی مصلحت ہو جانے اس جھاڑ کو کاٹ دیا گیا تو جھاڑ بھی کٹا، درخت بھی کٹا اور آپ بھی شہید ہو گئے اس کی وجہ سے. ظلم. پچھلی قوموں میں نبیوں کو قتل کرنا عام بات تھی. بنی اسرائیل ظلم. اب نبیوں کا سلسلہ حضور پر مکمل ہو گیا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ مخالفین نے آپ کو بھی قتل کے ارادے سے سولی پر لٹکانے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس منصوبے کو ناکام ایسے بنایا کہ اس وقت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ لوٹایا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے اور انہی میں سے آیا ہوا ایک بندہ جس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی، لیکن ان لوگوں نے اس کو سولی پر، صلیب پر لٹکا دیا. صلیب مطلب کراس. ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلم زیادتی کی. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم آپ کو معلوم ہے اتنا ظلم کیا گیا. مکے میں رہ کر تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا. طائف کی سرزمین پر ظلم کیا گیا. آپ سجدہ ریز ہوتے تو لا کے اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دیا جاتا. کیا کیا آپ پر وہاں. آپ کے گھر کے بازو جو لوگ تھے وہ آپ کے راہ میں غلاظتیں ڈال دیتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے. کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن ان سب ظلموں کے بعد تاریخ انسانی میں ایک ایسا ظلم بھی ہے جس کے بارے میں آپ ہم سنتے رہتے ہیں. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی اتنی قدر ہونی چاہیے، لیکن بجائے قدر کرنے کی ایسی ناقدری کہ اللہ اکبر، ناقدری کی انتہا کر دی. اور اس سب کے پیچھے کیا تھا؟ پیسہ، دولت، مال. اور سب سے بڑا ظلم جو ہوا وہ ظلم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ. ایسا ظلم جس نبی نے کلمہ پڑھایا، جس نبی نے اللہ کے ایک ہونے کا سبق پڑھایا، جس نبی نے امت کی خاطر دعائیں کی، جس نبی نے محبت کا اظہار کیا، جس نبی نے سب کچھ دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. لیکن اس نبی کی
اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، اللہ اکبر، 3 دن تک بھوک، پیاس، شدت کی گرمی، ان سارے چیزوں کے ذریعے آزمایا گیا۔ اب آپ کو یہاں پر یہ خیال آ سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے، آپ زمین پر ایڑیاں رگڑتے ہی آپ کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے زمزم کو جاری فرما دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کے ارادے پر اللہ نے آسمان سے دھمبا بھیج دیا۔ تو یہاں کیوں نہیں ہوا؟ حضرت امام حسین کے لیے کیوں نہیں ہوا؟ پانی کیوں نہیں آیا؟ تو بعض مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو سورۃ الصافات میں تفصیل آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کے نام میں قربان کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام تفصیل جانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا ابو آپ کو جو حکم ہے وہ پورا کر گزریے اور میں صبر کرنے والوں میں رہوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آگے بیان فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ اکبر، جب دونوں راضی ہو گئے تو پھر اس کے بعد پیشانی کی بل کو لٹایا گیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو ندا دی، ہم نے ابراہیم کو ندا دی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم محسنین کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی بلا تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آگے فرمایا ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم ذبح کے ذریعے، ایک عظیم ذبح کے ذریعے اس کا بدل کر دیا۔ تو بعض علماء کا یہاں یہ کہنا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اب حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے کو روک کر ان کے بدلے میں بکرے کو ذبح کرایا گیا جنت سے لا کر، تو اس کو ذبح عظیم کہہ رہے ہیں، عظیم ذبح کے ذریعے ہم نے آپ کی یہ بلا ڈال دی۔ تو عظیم ذبح کیسے بن گیا، وہ ذبح عظیم کیسے بن گیا؟ جبکہ حضرت اسماعیل انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، نبی زادے ہیں، نبی ہونے والے ہیں، تو ان کے سامنے بکرے کی تو کوئی وقوقت ہی نہیں ہے، بکرے کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، مگر اس کو عظیم کہہ رہے ہیں، گریٹ، اس کو عظیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا وہاں اس بکرے کو عظیم نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو کام ادھورا رہ گیا تھا اس کام کی تکمیل کے لیے کئی صدیاں لگی، اور ذبح عظیم حقیقت میں اس وقت جو کہا گیا تھا اس کی تکمیل امام حسین اور ان کی اولاد سے کرائی۔ یہ ہے ذبح عظیم قربانی کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا، تو وہ عظیم قربانی یہ ہے۔ تو اس طرح ظالموں نے جو ظلم کیا، اس ظلم کے متعلق کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی مدد نہیں آئی۔ بھائی آپ کو معلوم ہے حضرت حسین کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں، کرامت جیسے آپ چاہتے تو پانی نکل سکتا تھا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس چیز کو صوفیاء کرام، اولیاء اللہ کے پاس بہت زیادہ اہتمام کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، اور عام لوگ اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بندگی، اللہ کا بندہ ہونا، بندے ہونے میں اپنے آپ کو اللہ کے مرضی
میں ایسا گھما دینا یا ایسا فنا کر دینا کہ میری مرضی کچھ بھی نہ چلے، جو کچھ چلے مولا کی مرضی چلے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا. تسلیم و رضا یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا، یا اللہ تیری مرضی، تیرا بننا، جو چاہے گا، میری نہیں چلے گی، اب جو چلے گی تیری چلے گی. ایک چھوٹی سی مثال اس کی روزہ ہوتا ہے، دن بھر میں پیاس بھوک سب لگتی تھی اللہ کی خاطر. تو یہ اللہ کی خاطر بھوک پیاس کو مٹانا تو یہ چھوٹی پریکٹس ہے. اس چھوٹی پریکٹس سے بڑا آپ کو امتحان دینے کے لائق بنایا جاتا ہے. اب آپ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے آزمایا کہ بیمار پڑے تو ایسے بیمار پڑے کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، مال دولت اسباب اولاد سب چھوڑتے چلے گئے، سب ختم ہو گئے. کیسی آزمائش تھی؟ اب بولیے ایک نبی کو اتنی بڑی آزمائش؟ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں، نبیوں کو، ولیوں کو اور اللہ کے محبوبوں کو آزمایا جاتا ہے. تو اس آزمائش میں وہ لوگ تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرتے ہیں. رضا مطلب کہ اللہ تیری جو مرضی میری وہ مرضی، اپنے آپ کو سونپ دینا. تسلیم و رضا یہ منزل ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی. اس کے لیے ایک مثال دی گئی، اولیاء اللہ کے پاس ایک مثال دی گئی. تسلیم و رضا کا مطلب سمجھنا ہو تو کیا کریں؟ بتلایا میاں بندہ اللہ کی مرضی کے ایسا تابع ہو جانا، بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ایسا ڈال لینا، بندہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو ایسا بے بس بنا لینا جیسے مردہ زندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ بہت اونچی بات ہے. کر رہا ہوں، مردہ بدستے زندہ. غسال غسل دینے کے لیے آتا ہے. اب مردہ جس کو غسل دیا جا رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ غسال کے ہاتھ میں بے بس ہے. غسال ادھر پلٹو پلٹ جا رہا، ادھر مڑو مڑ جا رہا. سمجھے آپ؟ خالی ہلاتے جا رہے ہیں، ادھر اٹھا کے اٹھ جا رہا، پیر اٹھا رہا اٹھ جا رہا، ہاتھ اٹھا رہا اٹھ جا رہا. تو اب وہاں مردے کی کوئی مرضی ہے نہیں ہے. ایسی مثال دے کے بتائے جیسے وہاں مردے کی کوئی مرضی نہیں چلتی، صرف غسال کی چلتی. اب مثال کو ہٹا کے بتائے ویسے ہی حقیقی بندہ وہ ہوتا ہے بندے پر اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ بندہ کہنے لگے مولا میری تو کوئی مرضی نہیں، تو جو چاہے، تو اچھا رکھے میں اس میں بھی خوش، تو اگر آزمائے اس میں بھی خوش. یہ رضا، تسلیم و رضا کی منزل یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے. ایک اللہ والے بازار سے جیسے چیزیں خریدی جاتی پہلے غلام بھی خریدے جاتے. ایک غلام کو خرید کے لائے. واہ واہ کیا اچھا وقت ہے، ابھی یاد آیا. لا کے بولے بابا جی ہم نے آپ کو لیا، پیسے دے کے لے کے جو آپ کا نام کیا ہے بیٹے؟ میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو نام سے پکارے آپ کی مرضی. آپ کا غلام ہوں، آپ جو نام سے پکارے کوئی میرا نام. اچھا بابا آپ کیا کھاتے؟ آپ جو کھلائے جاتے ہیں. دیکھیے سوال جواب بولے بابا آپ کیا کرتے؟ آپ جو کرو کرتے. بابا آپ کیا نہیں کرتے؟ بولے آپ جو نہ نہیں کرتے. اتنا سننا تھا بھائی جان. بولے میاں تو ہے تو غلام، میرے کو بندگی کا درس دے دیا، بندگی کا درس دے دیا. بندہ اللہ کے سامنے ایسی جو کھائے اللہ تیری مرضی، جو کھلایا مرضی، جو پلایا مرضی، جیسا رکھا مرضی، جیسا پہنایا مرضی. یہ منزل سب کے بس کی بات نہیں ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں امام حسین تسلیم و رضا کے امام. سامنے دیکھ بچے جا رہے ہیں تو ظلم کرنے والے تو پھنسے، لیکن حضرت امام حسین نے تسلیم و رضا کا ایسا درس دیا. میں اللہ کے لیے
رسول کے لیے، دین کے لیے جو دینا ہے دوں گا، بچوں کی جان دوں گا، سب کچھ دوں گا، لیکن اف تک نہیں کروں گا۔ اور اگر کوئی شکوہ کرے، شکایت کرے، تو تسلیم اور رضا کی منزل سے گر جاتا ہوں۔ امام حسین شکایت کرے، امام حسین شکایت کرے، میں تو اللہ کے نبی کا نواسا ہوں، مجھے پانی نہیں دے رہا، اللہ میاں بولے نہیں۔ حضرت علی اصغر کا خون ہاتھ میں آیا تو خون لے کے کیے، مولا تیری محبت میں یہ ایک کیا ایسے 100 علی اصغر بھی ہے تو تیری محبت میں قربان ہے۔ یہ ہے تسلیم اور رضا۔ اللہ ہم کو ان بزرگوں سے جوڑ رکھا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج کے دور میں، موجودہ دور میں ہزاروں ٹینشن لوگ پال رہے ہیں، شوگر، بی پی، تھائرائڈ، الاں فلاں، وہ یہ۔ آپ کبھی غور کیے ان ٹینشنوں کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے وجہ؟ میں بنا، میرے کو یہ ہونا، میرے کو یہ ہونا، میرے کو یہ ہونا۔ اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے۔ ایک اور بزرگ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، آ کے بولا حضرت میں آرام چاہتا ہوں، میں آرام چاہتا ہوں۔ تو بولے دیکھ بابا، تو صوفیاء کرام کے پاس آیا ہے، یا میں پن اللہ کا ہے، میں پن اللہ کا ہے، بندے کا نہیں ہے، تو پہلے اس میں سے میں نکال دے، اپنی میں کو بنا کر۔ اچھا، اس کے بعد جب اپنا میں پنا رہے گا ہی نہیں تو تیری مرضی کیا چلے گی؟ تو اللہ کے مرضی پہ چلنا۔ تو کیا کر معلوم، میں آرام چاہتا ہوں، اسے شروع سے میں نکال دے، اور بعد میں جو چاہتا ہوں نہ چاہتا ہوں میں اپنا میں بنے، یہ سونپ دے اللہ کو، چاہتا ہوں وہ نکال دے، ادھر سے میں نکال دے، ادھر سے چاہتا ہوں نکال دے، بچا کیا؟ میں آرام چاہتا ہوں اسے میں بھی نکال دے، چاہتا ہوں نکال دے، بچا کیا؟ آرام، زندگی آرام سے گزرے گی۔ یہ نہیں ہے شکوا، وہ نہیں ہے شکوا، ایسا شکوا وہ ہو، جو حال ہمارے ابا حضور حضرت قبلہ کے اشعار، میں بچپن میں جو ہے کچھ خطاطی سیکھتے ہوئے لکھنا چاہتا تھا، تو میرا بابا میں کچھ شعرہ لکھنا چاہ رہا ہوں، تو بابا حضرت قبلہ دوسروں کے شعر بھی دیے، اپنا بھی اشعار دیا، بچپن میں لکھے دھوئے گھر میں۔ تو حضرت کا اس وقت یاد کرنا وہ شعر ہے، کیا فرمایا ہے؟ دولت سے کوئی خوش ہے، کوئی مال سے خوش، دولت سے کوئی خوش ہے، کوئی مال میں خوش ہے، کوئی فقط زلف و خط و خال میں خوش۔ دولت سے کوئی خوش ہے، کوئی مال میں خوش ہے، کوئی فقط زلف و خط و خال میں خوش۔ اللہ کا اعظم پہ کرم ہے ایسا، جو حال ہو رہتا ہے اسی حال میں خوش۔ یہ صاحب یہ ہے زندگی ہو گیا، جو حال ہو رہتا ہے اسی حال میں خوش۔ آپ نے کبھی حضرت قبلہ کو شکوا کرتے تھے؟ حضرت قبلہ کی بیٹی چلے گی سامنے، اللہ تیری مرضی، حضرت قبلہ کی زوجہ کا مثال ہوگا، اللہ تیری مرضی، مگر کبھی شکوا نہیں، کبھی شکایت نہیں، جو حال ہو رہتا ہے اسی حال۔ یہ کیفیت اگر ہم میں آ جائے تو سمجھیے کہ ہم واقعی صوفیاء کی تعلیمات ہیں۔ یہ کھانا پینا، شادی، بچے، کمانا، ٹینشنوں میں رہنا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے صاحب۔ زندگی تو وہ ہے جو سونپ دے اللہ کو، اللہ کو سونپ دے۔ میں بھی بول رہا ہوں بہت بڑے بڑے باتیں، لیکن عمل کا وہ سلیقہ آپ کے میرے اندر آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ بہت سے ٹینشن دور۔ آپ کو معلوم ہے حضرت کو نہ شوگر تھی، نہ بی پی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ 39 سال کی 21 سال کی عمر میں بی پی نہیں، شوگر نہیں، حیران لوگ۔ تو وجہ ایک تو حضرت بہت فزیکل محنت بہت کرتے تھے، دوسرے یہ آپ اس کو سیکھ لیجئے، آپ کا ہر ٹینشن دور نہیں گا۔ ہر ٹینشنوں کا سبب یہی ہے، جو ہے وہ نہیں دیکھتے ہم، نہیں ہے سو چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کل ہی بات یہ تھا، ایک خاتون